نماز کی پانچویں شرط نیت۔ نماز کی شرائط بیان کرتے ہوئے یہ پانچویں شرط بیان کر رہے ہیں۔ چوتھی شرط کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ نماز سیکھنے کے لیے آپ ضرور ان ویڈیوز کی طرف توجہ دیں، سماعت کریں اور نماز سیکھیں، کیونکہ نماز کا پڑھنا فرض ہے اور نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو نماز سیکھنے کے لیے جن احکام کا سیکھنا ضروری ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، تو ان کو آپ ضرور سماعت کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ پانچویں شرط ہے نیت کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی عمل ہو نیت کے بغیر نامکمل ہے، اگر نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب زید عمر بکر کوئی بھی کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے باتیں کرتے رہیں، تو وہ ان کا کھڑا ہونا عبادت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کی نیت کرنے کے بعد مسجد میں عبادت کی نیت سے کھڑا ہو جاتا ہے، صرف نیت بدلی ہے، تو اس کا یہ قیام عبادت بن جائے گا۔ اس لیے نیت جو ہے وہ قیام عادت اور قیام عبادت کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ نیت جو ہے وہ عادات اور عبادات کے درمیان بھی فرق کرنے والی ہے۔ اس لیے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس پر نیت کا تو جو معاملہ ہے یہ بہت وسیع ہے، اس پر تو جتنا بھی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ نماز کے متعلقہ نیت ہے۔ اور اگر کسی شخص نے 4 شرطیں پوری کر لی ہیں، اس نے طہارت بھی کر لی ہے، ستر عورت بھی کر لیا ہے، اور وقت بھی پا لیا ہے، اور استقبال قبلہ بھی کر لیا ہے، اور اب اس کے بعد وہ نیت نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب پہلی 4 شرطیں پوری ہو گئی ہیں، اب 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت بھی کرے گا تو اس کی نماز شروع ہوگی۔ جیسے 2 رکعت نماز سنت فجر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، نیت کر لی، تو یہ نیت پہلی بات تو یہ ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جو وضو کیا، مسجد میں آیا یا صبح بستر سے بیدار ہوا، منہ وغیرہ دھویا، وضو کیا، اور جائے نماز پر یا مصلی پر یا مسجد میں جا کر پہنچ گیا، تو یہ کیوں پہنچا ہے؟ اتنا سفر کیوں کیا ہے؟ نماز کے لیے کیا ہے، تو اس کی یہی نیت ہے، یہی اس کی نیت ہے جو مصلی پر لا کر اس کو کھڑا کر دے، تو یہ نیت ہے۔ ہاں ہمارے ہاں کیونکہ اطمینان قلب بھی اس وقت ہوتی ہے جب زبان سے ادا کرتے ہیں، تو زبان سے ادا کر لینا نیت یہ مستحب ہے، وگرنہ نیت وہی ہے جو آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا تھا، بستر سے اٹھے تھے، اپنی جگہ سے اٹھے تھے نماز کی تیاری کے لیے، وضو کیا اور چل کر مصلی پر آ گئے، تو یہ آپ کی نیت ہے۔ اب ظہر کے لیے آئے ہیں تو آپ کی ظہر کی پہلے 4 رکعت سنت ہوتی ہے، پھر 4 فرض ہوتے ہیں، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل ہوتے ہیں، تو پہلے 4 سنت کی بعد ارادہ کیا سنتیں پڑھتا ہوں، تو 4 سنتیں ہیں تو وہ 4 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں تو فرض ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے نماز جب ادا کریں تو نماز کے لیے پہلے تعین کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سویا رہا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اب فجر پڑھ رہا ہوں یا میں رات کی مغرب پڑھ رہا ہوں یا عشاء پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ بعض اوقات اتنے لمبی نیند سونے والے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو آنکھ کھلی تو وہ مغرب کا وقت تھا، اس نے سمجھا شاید فجر ہے، تو یہ اس کی خطا ہوگی۔ اس لیے نماز کے وقت کا تعین بھی ضروری ہے اور ساتھ اس وقت کی نیت بھی ضروری ہے کہ میں کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر نیت نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نیت اگر یوں بھی نیت کرنے کے کئی طریقے ہیں، یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ جو نیت امام کی میری وہی نیت، تب بھی ٹھیک ہے۔ یا میں فجر کی نماز ادا کرتا ہوں تو 2 سنت اور 2 فرض ادا کر لیں، 4 رکعتیں پڑھ لے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح ظہر کی نماز 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ہے، ساری نمازوں کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل کے اندر نماز کا ارادہ ہے تو اس کی نیت کافی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کوئی شخص گھر سے نکلا، وضو کیا، مسجد کی طرف آیا، جماعت کھڑی تھی اور اس نے نیت کی، اور یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو گیا، زبان سے کہنا بھول گیا، یا اس کا کچھ بھی نہیں کہا، زبان سے بھی کتنی رکعتیں پڑھتا ہوں، تو اس کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ گھر سے نکلا تھا وہ ظہر کے لیے نکلا تھا اور ظہر کی 4 رکعتیں ہیں تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو نماز جنازہ ہے اس کے لیے بھی نیت شرط ہے، نماز عیدین کے لیے بھی نیت شرط ہے، یعنی کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے نیت شرط ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے فتاوی شامی کے اندر
بلکہ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص رات کو کہیں جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے. اس نے دیکھا کہ کوئی رات کے اندھیرا تھا، اس نے سمجھا شاید کوئی درخت کا ایک کٹا ہوا جو پیڑ ہوتا ہے اس کے کٹا ہوا جو جڑ وغیرہ کچھ پڑی تو کچھ تنا پڑا تھا، کچھ نہیں تھا، یعنی اوپر سے کاٹ لیا گیا تھا، کچھ درخت کا کچھ حصہ کھڑا ہوا تھا. اس نے سمجھا شاید یہ کوئی عورت ہے، تو وہ چند قدم اس کی طرف چلا. جب گیا دیکھا کہ وہ تو درخت ہے، درخت کی جڑ ہے. تو پھر علماء نے یہ فرمایا کہ یہ چند قدم جو اس نے اس عورت اس درخت کی جڑ کی طرف قدم سفر کیا ہے، 2 قدم یا 4 قدم یا 1 قدم چلا ہے اس نیت سے کہ یہ عورت ہے تاکہ میں اس کو جا کے ملوں، بات چیت کروں وغیرہ جو بھی مقصد ہے اس کا، تو یہ اس کے قدم بھی گناہ کی شامل کیے جائیں گے، کیونکہ اس کی نیت عورت کے ساتھ ملاقات کرنے کی تھی، اگرچہ وہ درخت کی جڑ تھی یا مونڈ تھا جو بھی تھا. اس لیے کیونکہ اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. تو جو بھی نماز ہوگی نیت کے بغیر ناتمام ہوگی. ساری شرائط مکمل کر لیں اور نیت نہ کی تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی. واللہ تعالی عالم بالصواب. حضور قبلہ مفتی صاحب ایک بات کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ ظہر کے وقت ایک آدمی نے 4 رکعت سنت کی نیت کی، جب وہ سنتیں پڑھنے لگا تو اسے بات بھول گئی کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا کہ فرض پڑھ رہا ہوں، اس کے ذہن سے نکل گئی. اب وہ کیا کرے؟ جب سنتیں نیت کی، اس ارادہ تھا سنت پڑھنے کا تھا، اس کو پڑھتے ہوئے بھول گیا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کی سنتیں ادا ہوں گے. کیونکہ دل کے اندر جو بات تھی وہ نیت سنت ادا کرنے کی تھی، وہی کافی ہے. دوسری یہ بات میں مزید ضمنی ایک اور بات بھی کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز ظہر پڑھنے کے لیے گیا اور اس کی زبان سے عصر نکل گیا، اس کی زبان سے مغرب نکل گیا، اس کی نماز زبان سے فجر ادا ہو گیا، تو اس کی بھی وہی ظہر کی ہی ادا ہوگی، کیونکہ جو دل کے اندر ہے اس کا اعتبار ہوگا، جو زبان پہ خطاً لغزشن آ گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس طرح اس کی نماز اگر ظہر پڑھنے گیا اور عصر زبان سے جاری ہو گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نماز اس کی ظہر کی ہی ادا ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم بالصواب.